پتلا سب تو سونا تے چل چال پیاری عقل لباس سواری دتی عقل لباس سواری دتی تے ہر شے تے سرداری حسن جمال حسن جمال دکھی کی لتائیں تے پائی نال لگائیاں تے سونا نقشہ رب بنایا سونا نقشہ آئے ہوٹھ پیارے تے اکھاں نور بنائیاں منہ وچ ایک متھا کن تے نک پیارا تے ہوٹھ شان سمائیاں متھا کن تے نک پیارا تے ہوٹھ شان سمائیاں منہ وچ ایک زبان لگائی تے کردی گل دنا انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون سانو جاؤس بدر منیر دیئے ہور نور دی چاہوسی سانو جاؤس بدر منیر دیئے جدے نام دی شرم خدا کھاوے ندی انگلی چاننو چیدیے جدے نام دی شرم خدا کھاوے ندی انگلی چاننو چیدیے کھارے منہ دیدہ تھک کرے مٹھے تم جگ وچ او دی تاثیر دیئے صبح شام سمسام غلام ہومی شرم اوس دائیں دامن گیر دیئے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ پاک دی ذات پاک واسطے درود و سلام آقا انعامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے دوستو بزرگوں اللہ الرحمن دی پاک کتاب مطہر معلیٰ دا
28واں سپارہ سورۃ انعام سورۃ المجادلہ اس سورت کا دوسرا رکوع ہے جس اندروں ایک آیت مبارکہ تساں حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بے شک جو بد شگونی ہے، جو برے خیالات میں، جو برے ذہن میں، یا انسان فال کٹاؤں ہے کسی بندے کو کہ میرا آن والا وقت کس طرح دا ہوئے گا، میں کام کرنے آواں یہ کے اندر میں کو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، یا کسی پریشانی اور مصیبت کے اندر انسان بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اگر یہ میں نہ کرتا آج میرے نال اس طرح نہ ہوتا، برے فال اور بریاں باتیں کرنا اور یہ دل کے اندر سوچ لینا کہ میری قسمت یا میرا مقدر اس طرح کا ہے، اولاد کے بارے کے اندر سوچنا، بیٹیاں کے اور بیٹیاں کے بارے کے اندر یہ ذہن رکھنا کہ شاید یہ جو کچھ میرے نال ہو رہا ہے ایک فلاں وجہ تو ہو رہا ہے۔ رب العالمین میں قرآن مجید کے اندر اپنے بندیاں کو نصیحت کی ہے، اپنے بندیاں کو سمجھایا ہے، انما النجوى من الشیطان، اس طرح کے خیالات شیطان کے نے، بندہ صبح کاروبار واسطے اٹھ کے جاتا ہے، رستے کے اندر انہوں کوئی تنگی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ آج کاروبار واسطے جانا میرے واسطے ٹھیک نہیں ہے، خود ہی سوچ کے فیصلہ کرتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں ایسی سوچ تیرے واسطے ٹھیک نہیں ہے، ایسی بات تیرے واسطے ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ پریشانی، میں نے یہ دکھ، یہ مصیبت فلاں وجہ تو آئی ہے، تو رب العالمین اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں، اپنے بندے کو نصیحت کر رہے ہیں، اگر نحوست ہے، اگر یہ چیزاں پائیاں جاتی ہیں، اگر تو اس طرح کی چیز اپنے ذہن کے اندر رکھے گا تو اللہ نال تو شرک کرے گا۔ بیٹی کے مقدر یا بیٹے کے مقدر یا انہاں کی قسمت کا فیصلہ کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا سکھی نہیں ہے، رب العالمین فرماتے ہیں تیرے کام کرنے والے نے تو کر دیتے ہیں، اگلا دکھ دا فیصلہ، سکھ دا فیصلہ، رزق دا فیصلہ، آسانی دا فیصلہ وہ میں کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسیاں باتاں پہلے لوگوں کی سوچ تھی، آج بھی تسی اکثر دیکھو گے لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ پرندیاں کو کراؤندے نے، جانوراں کو کراؤندے نے، اللہ پاک فرماتے ہیں تیری قسمت کا فیصلہ میں کیتا ہویا ہے، تیرے مقدر کا فیصلہ میں کیتا ہویا ہے، تیرے رزق کا فیصلہ وہ بھی میں کیتا ہویا ہے، تیری تنگی اور پریشانی کا فیصلہ وہ بھی میں کیتا ہویا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بات اس واسطے کرنا تاکہ دنیا کی کوئی گل تینوں غمگین نہ کر دے،
دنیا تو کدے پریشان نہ ہو جائے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. اللہ پاک فرماتے ہیں اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے شیطان تینوں کدے پریشان نہ کر دے شیطان تیرے ذہن کے اندر کلا نہ بھر دے لیحزن الذین آمنوا میرے بندیاں نو غمگین نہ کر دے شیطان. اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان دیاں باتاں میں ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. تیرے نال جو بھی ہو رہا ہے جو بھی تیرے نال کیتا جا رہا ہے جو بھی تیرے نال اللہ کر رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میری اجازت نال ہو رہا ہے میری مرضی نال ہو رہا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ پاک فرماتے ہیں جنہاں بندیاں دا توکل رب تے ہوئے گا او بندے کامیاب ہو جان گے انہاں دیاں کامیابیاں اللہ پاک فرماتے ہیں اسی انہاں بندیاں نو کامیاب کران گے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر کوئی چیز منحوس نہیں ہے جویں اکثر لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اے دے اندر یار کوئی کام کیتا ہو منحوس ہوئے گا ماہ سفر کو منحوس سمجھنا. میرے نبی فرماتے ہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسیاں چیزاں اپنے کولوں بنا لینا ہے اپنے کولوں ذہن رکھ لینا ہے کہ آج میرے فلاں تنگی دی وجہ تم ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جویں دا تہاڈا ذہن ہوئے گا اللہ اوویں دی تہاڈی مدد کرے گا جویں دا تہاڈا ذہن ہوئے گا. میرے نبی نے فرمایا جس جگہ تے طاعون دی بیماری چلی ہوئے طاعون دی بیماری آقا فرماتے نے اس جگہ تے نہ جایا جے. اللہ اکبر اللہ جڑیاں چیزاں تو روک آئے اور نہ تو روک جایا جے جنہاں چیزاں دا میرے نبی نے حکم دیتا ہے آقا فرماتے نے وہی کریا جے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہاں چیزاں تو تسی ڈردے ہو او چیزاں اللہ نے بڑی دیر دیاں پہلو لکھ دتیاں نے. جنہاں چیزاں تو تسی ڈردے ہو او چیزاں اللہ نے بڑی دیر دیاں پہلو لکھ دتیاں نے. زندگی اللہ نے پہلو لکھ دیتی ہے مک سکتی نہیں ہے جتنی دیر تک رب لو مک نہ جاوے. زندگی مک نہیں سکتی بیماریاں نال زندگی مک نہیں سکتی تنگیاں نال زندگی مک نہیں سکتی پریشانیاں نال زندگی مک نہیں سکتی. میرے نبی نے فرمایا زندگی اللہ نے پہلو لکھ دیتی ہے جنہاں کی وجہ تو تسی پریشان ہو نہ زندگی بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے نہ عمر زیادہ ہو سکتی ہے نہ عمر تھوڑی ہو سکتی ہے. میرے نبی نے فرمایا زندگی نے بڑھ نہیں سکتی نہ گھٹ سکتی ہے اے اللہ پاک نے پہلو لکھ دیتا ہوا ہے اگر تسی جو مرضی کرو. میرے نبی نے فرمایا زندگی لکھن والے نے زندگی لکھ دیتی ہے. آقا فرماتے نے موت رب نے لکھ دیتی ہے موت بھی اللہ نے لکھ چھٹی ہے. اللہ پاک فرماتے نے میں تیرے واسطے
نے اٹل فیصلہ کر دیتا ہے تینوں سوچن کی لوڑ نہیں پریشان ہون کی لوڑ نہیں ہے موت کا فیصلہ میں لکھ چھڈیا ہے موت تینوں آئی جانی ہے جس دن تیری زندگی مک گئی ہے اس تو بعد تینوں موت ہی آئے گی ہے یہ میں لکھ چھڈیا ہے کتاب دے اندر تینوں پریشان ہون کی کوئی لوڑ نہیں ہے کہ میری زندگی زیادہ ہو جاوے میرے موت نہ آوے اللہ پاک فرماتے نے اے تو سوچے گا بھی تینوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اگر تو اے دے افسوس بھی کرے گا تینوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا رب العالمین فرماتے نے وما لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا اللہ پاک فرماتے ہیں ہر نفس دی ہر بندے دی میں زندگی بھی لکھی ہوئی ہے تے موت بھی لکھی ہوئی ہے کسے بہانے نال اے چیزاں ٹل نہیں سکتیاں میرے نبی نے فرمایا رب العالمین نے مصیبتاں بھی تیریاں لکھیاں ہوئیاں نے مصیبتاں بھی پریشانیاں بھی تیریاں لکھیاں ہوئیاں نے تو لاکھ کوشش کرے گا تیریاں مصیبتاں دور نہیں ہو سکتیاں اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیریاں مصیبتاں بھی دکھ سکھ بھی لکھ چھڈے نے میرے نبی نے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں میں تیرا رزق بھی لکھ چھڈیا ہے میں تیرے رزق دا فیصلہ بھی کر چھڈیا ہے نہ رزق زیادہ ہوئے گا نہ رزق تھوڑا ہوئے گا جو رب نے لکھ چھڈیا ہے رب العالمین فرماتے ہیں وہی تینوں ملے گا اس تو زیادہ ہو نہیں سکتا اس تو زیادہ کوئی کر نہیں سکتا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا دیا گلاں تینوں کدے پریشان نہ کرتے ہیں تینوں غمگین نہ کرتے ہیں تینوں دکھ دے اندر نہ پاتے ہیں تینوں پریشانیاں دے اندر نہ پاتے ہیں اے نہ کہ یار بھلا جگہ تے جاؤ او تو تینوں بندہ میں چیز ملے گی کہ تیرا کاروبار چل پائے گا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ذرے دے برابر بھی کوئی دکھ نہیں دے سکتا ایک صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا آگے آکھنے لگا محبوب جی ایک اونٹ نو خارش ہے خارش کی بیماری ہے اونٹ نو خارش کی بیماری ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ اونٹ دنیا دے اندر داخل ہو جائے گا تے باقیاں نو بھی خارش کی بیماری لگ جائے گی میرے نبی نو آگے آکھنے لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ابھی لیا ہے جس اونٹ نو پہلے خارش کی بیماری لگی ہے انہوں کنے لائی ہے جنہوں پہلے خارش کی بیماری لگ گئی ہے انہوں کنے لائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک بیماری توے بندے تائیں چلی جاوے منتقل ہو جاوے یا کسی دے نال چلن نال بیماری لگ جاوے میرے نبی نے فرمایا جنہاں دا توکل علی اللہ ولیتوکل المؤمنون اللہ پاک فرماتے ہیں تیرا بھروسہ یقین میرے تے ہوئے گا میری اجازت تو بغیر کوئی بیماری تیرے تک
پہنچ نہیں سکتی میری اجازت تو بغیر الا باذن اللہ میری اجازت نال تو کھائے گا میری اجازت نال تنگی آئے گی میری اجازت نال پریشانی آئے گی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ کئیاں لوگوں نے آکھیا الو منحوس ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی چیز منحوس نہیں ہے ماہ سفر منحوس نہیں ہے نظر باقتا لگ جانا حق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی مرضی نال اپنے فیصلے کرے گا کہ نہیں یار اس طریقے نال اگر کام کیتا جائے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اپنے فیصلے آپ کرے گا میری اجازت تو علاوہ میری اجازت تو بغیر میرے نبی نے فرمایا تیری مرضی نال کوئی فیصلہ نہیں ہون لگا فیصلہ میری مرضی نال ہوئے گا حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن بیٹھے گل سنان لگے بات سنان لگے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن بیٹھے حضرت اسحاق نے آکھیا سی اج جڑا بندہ میں شکار کر کے کھانا کھوائے گا او دے حق دے اندر میں رب کول دعا کراں گا بڑا بیٹا بڑا جوان سی تکڑا سی حضرت یعقوب دا حضرت اسحاق دا بڑا بیٹا بڑا تکڑا جوان سی جلدی نال اٹھیا تے جنگل دے اندر چلا گیا تے چھوٹا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام کمزور دیا ماں لگے پترا باپ کی دعا لینی ہے اللہ کو دعا کرے گا باپ نہ پینا سی جلدی کے نال ایک جانور سوا کیتا تے کھانا تیار کیتا ماں لگی جا پترا یہ کھانا اپنے باپ دے کے رکھیا باپ نے کھانا کھاتا کھانا کھان تو بعد ماں آنکھ لگی جن نے دعا کو کھانا پیش کیتا ہے او دے واسطے دعا کرتے ہو حضرت یعقوب واسطے حضرت اسحاق نے دعا کر دیتی ہے حضرت اسحاق دا دل سی کہ میں اپنے بڑے بیٹے واسطے دعا کراں گا بڑے بیٹے واسطے اللہ اکبر اللہ دعا کر دیتی ہے حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب دے بارے دے اندر اتنی دیر نو بڑا بیٹا بھی آ گیا سامنے کھانا رکھیا آکھیا ابا جی کھانا کھاؤ جے میرے واسطے دعا کرتے ہو تے حضرت یعقوب فرماتے نے حضرت اسحاق آکھنے لگے اور مقدر میں کچھ دخل میرا نہیں وہ مقدر میں کچھ دخل میرا نہیں کہ یعقوب پر وہ دعا ہو گئی وہ میری رضا تھی تو تجھ پر ہو یار میری رضا تھی تو تجھ پر ہو یار اور اس پر خدا کی رضا ہو گئی کرے کون پھر اس کا دروازہ بند کہ جس پر ہے رحمت خدا ہو گئی آنکھ لگے میرا ارادہ سی کہ میں تیرے واسطے دعا کراں پر اللہ تعالی اے نہیں جانتا سی اس واسطے میرے رب نے میرے کول دعا حضرت یعقوب واسطے کرا دیتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ایسیاں چیزاں دونوں کدے غمگین نہ کرتے ہیں کدے پریشان نہ کرتے ہیں دنیا دیاں تنگیاں دونوں کدے پرے یعلمون الذین آمنوا ولیس بظالم
شیئا الا باذن اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی چیز بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، کوئی جادو ٹونا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جادوگر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا نقصان ادو ہوئے گا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جدو اللہ تے تہاڈا ایمان نہیں رہے گا ادو ہر جادوگر تانوں نقصان پہنچائے گا، ہر انسان تانوں نقصان پہنچائے گا، ہر بندہ تانوں بیماریاں دسے گا، ہر بندہ تانوں دکھ دسے گا، ہر بندہ تانوں آکھے گا کہ تینوں فلانی بیماری لگ گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی چیز بھی تینوں پریشان نہیں کر سکتی ہے، اب میری چیزاں بنائیاں ہوئیاں کدے نہیں رکیاں، کدے کوئی انہوں تنگی نہیں آئی ہے، کدے کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، کدے کوئی دکھ نہیں آیا۔ اللہ پاک فرماتے نے انہاں دی حفاظت اسی آپ کرنے ہتھاں دی حفاظت، پیراں دی حفاظت ہے، تیرے دماغ دی حفاظت اسی آپ کرنے جتنا توکل تیرا انہاں پیراں تے وے، انہاں ہتھاں تے وے، اس دماغ تے وے، کدے تو نہیں سوچیا کہ میرے دماغ کے اندر فطور آ گیا یا میرا دماغ خراب ہو گیا، کدے ذہن کے اندر بات نہیں کیتی ہے۔ جدوں بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو نہیں ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تھوڑی دیر تو بعد دور ہو جائے گی، تنگی آ گئی ہے تھوڑی دیر تو بعد دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ میرے تے توکل جنہاں بندیاں نو ہوئے گا انہاں بندیاں نو دنیا دی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، انہاں نو دنیا دی کوئی تنگی نہیں آ سکتی، لیکن جیڑی آئے گی وہ بندیاں دی مرضی نال جائے گی نہیں، جیڑی آئے گی وہ بندیاں دی مرضی نال جائے گی نہیں، یہ گھر دی تنگی ہے بندیاں دی مرضی نال نہیں جائے گی، یہ رزق دی تنگی ہے بندیاں دی مرضی نال آسانی نہیں پیدا ہوئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو توکل میرے تے کر، جس رب نے اگے 10-20 سال سے وہ سب کچھ دیتا ہوا ہے وہ ہن بھی دے سکتا ہے، جن نے اگے 50 سال سب کچھ دیتا ہوا ہے وہ ہن بھی دے سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرا توکل ملنگ تے ہوئے گا، تیرا بھروسہ کسے اور تے ہوئے گا، تیرا یقین کسے انسان تے ہوئے گا، تیرا بھروسہ ہوئے گا کہ میری اب پھڑ کے بھی ہے میں نے کوئی پریشانی آئے گی، ایویں دیاں گلاں میرے نبی نے فرمایا اگر تسی کرو گے اللہ نال شرک کرو گے، اللہ نال شرک کرو گے، یہ ذہن کے اندر سوچو گے کوئی بندہ بھی میرا نقصان کر سکتا ہے، کوئی انسان بھی میرا نقصان کر سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، اور میرے بندیاں کوئی بھی نقصان تیرا انسان نہیں کر سکتا میری مرضی تو علاوہ، یا تیرا بھروسہ کمزور ہو جائے گا یا تیرا توکل کمزور ہو جائے گا، وہ دو کر تیرے نقصان ہی نقصان ہون گے۔ ہر بندہ آکھے گا تیرے گھر تے بھی جادو ہو گیا، تیرے بچیاں تے بھی جادو ہو گیا، تیرے فلاں بندے نے تینوں جادو کر دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا کوئی کر نہیں سکتا، وَعَلَى اللَّهِ تینوں اللہ تے توکل نہیں، اس واسطے یہ سارے نقصان تیرے ہو رہے نے، جدو
دو کوئی بھی نقصان نہیں ہوئے گا۔ اللہ سے جتنی دیر تک اعتبار نہیں ہے، صحابہ اکرام جنگل کے اندر جایا کرتے، اللہ کے بھروسے تھے، اس جنگل بیابان کے اندر کئی راتاں گزاریا کرتے۔ کسی جانور کی جرات نہیں ہے، کسی درندے کی جرات نہیں ہے، کسی سانپ بچھو کی جرات نہیں ہے جو قریب بھی آ سکے، حالانکہ وہ بھی اسے جگہ کے رہتے سن۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں یہ دنیا کا نظام میری مرضی نال چلتا ہے، تیری سوچ نال نہیں۔ یہ تیرا سارا نظام میری مرضی نال چل رہا ہے، میری مرضی تو علاوہ تو اپنا ہاتھ چوک نہیں سکتا، میری مرضی تو علاوہ اپنا ہاتھ چوک نہیں سکتا۔ اس واسطے رب العالمین فرماتے ہیں میں یقین ہے میں اپنا ہاتھ اٹھا لینا، یہ جناب میں کاروبار کر لینا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب ایک طاقت ہی میں ختم کر دیا گا پھر کدھر سے یقین کرے گا، پھر کدھر سے بھروسہ کرے گا۔ اللہ سائیاں رحمت تیری اے انت حساب نہ کوئی، اے اللہ سائیاں رحمت تیری اے انت حساب نہ کوئی، خلقت تیری بے شمار، خلقت تیری بے شمار، تے چھوٹی وڈی سدوئی، انسان دا پتلا سب تو سونا، انسان دا پتلا سب تو سونا، دیو چلے چال بیاری، انسان دا پتلا سب تو سونا، تے چل چال پیاری، عقل لباس سواری دتی، عقل لباس سواری دتی، تے ہر شے تے سرداری، حسن جمال حسن جمال دکھی کی لگائیں تے پائی نال لگائیاں، تے سونا نقشہ رب بنایا، اے سونا نقشہ اے ہوٹھ پیارے تے اکھاں نور بنائیاں، اے منہ وچ ایک اے متھا کن تے نک پیارا، تے ہوٹھ شان سمائیاں، اے وتا کن تے نک پیارا، تے ہوٹھ شان سمائیاں، اے منہ وچ ایک زبان لگائی تے کرتی گل تنائیاں، او میرے او دیتا حکمت تیری، او حکمت تیری، او میرے رحیم حکمت تیری،
کی رنگ بنایا اگرتے پکرے قدرت تیری اے دل نو تو چلایا اے گوجت کمت قیمتی پردے اے گوشت نرم قیمتی پردے تے ہٹی وچ نکائی اے نرم چیتا وچ او طاقت رکھی اے نرم چیتا وچ طاقت رکھی تے طاقت زیادہ تے قدرت آپ کھائی انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی گلاں تینوں کمزور کر دیں گی